اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سورہ فاتحہ اس لیے بھی فاتحہ ہے کہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. تفتح منها الصلاۃ، اور امام کے پیچھے تو آپ نے حدیثوں میں کہا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. جابر ابن عبداللہ کی حدیث ہے، اور حافظ ابن تیمیہ نے بھی اس کا احترام کیا ہے کہ وہ بہت قوی اور مضبوط حدیث. حالانکہ وانت تدری الطالب بأن ابن تیمیہ واصحابہ لا يمرون بالآیہ ولا حدیث الا يؤدون حقها. شیخ الاسلام نے فاتحہ خلف الامام میں اس حدیث کا احترام کیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ فقہاء کے ہاں متداول ہے، اس کا احترام ماننا پڑے گا. اور ابو موسیٰ اشعری کی حدیث مسلم میں کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھ رہے ہیں تو تم مت پڑھو، نہ خاموش رہو. اس قسم کی احادیث سے جمہور امت نے امام کی اقتداء میں مقتدی کو ہر طرح کی قراءت قرآن سے منع کیا ہے. صحیح مسلم میں کہ زید ابن ثابت سے پوچھا گیا تو اس نے کہا اذا كنت مع الامام فلا تقرأ معه شيئا من القرآن. امام کے ساتھ قرآن شریف کا کچھ حصہ نہ پڑھا دو، وہ منع ہے. اور بعض فقہاء نے خطأً لکھا نا کہ استحساناً احتیاطاً، تو محقق علی الاطلاق ابن الہمام نے کہا کہ وعید شدید وارد ہے. احتیاط نہ پڑھنے میں ہے، پڑھنے میں کہاں ہے احتیاط؟ احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ پڑھا جائے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ ماموم امام کی اقتداء میں یقرأ، لأن صلاة الامام تتضمن صلاة المامومین. امام کی نماز اس کی نماز ہے، وہ پڑھ رہا ہے، بہترین طریقے سے پڑھائی ہو رہی. علامہ شبلی نے سیرت النعمان میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو کوفہ میں بہت شور ہوا، شاید اور لوگوں کا خیال ہو کہ پڑھنا چاہیے. تو امام صاحب کی خدمت میں کچھ لوگ آئے ہجوم بنا کے. امام صاحب نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہ آپ سے فاتحہ خلف الامام پہ بات کر رہی ہے. تو امام تو ہر چیز میں امام تھے. اس نے کہا سب بات کرو گے یا ایک کرو گے؟ تم 200 آدمی آئے ہیں تو 200 کے 200 بولو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کرے گا کہ اس کو آگے کرو. وہ ایک آگے بیٹھ گیا. آپ نے کہا مسئلہ تو حل ہو گیا نا، کہ جو ایک کہے گا وہ سب کا کہا ہوا ہو. یہی میں کہہ رہا ہوں، یہی پیغمبر نے حدیثوں میں کہا ہے کہ امام پڑھ رہے ہیں آرام سے کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دین آسان فرمایا تھا، عام امثال و اشباہ سے سمجھا دیتے تھے. اللہ، اس میں بنیادی طور پر 3 حدیثیں ہیں. 2 یہ، ایک جابر بن عبداللہ کی من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. امام ترمذی نے بھی اس پر ختم کیا ہے کہ نہ پڑھنا بہتر ہے. ترمذی شریف میں آخر میں یہی لائے، اور اس کے بارے میں تفسیر ابن کثیر میں وہ حدیث صحیح. اور دوسری روایت ابو موسیٰ جس کو امام مسلم نے کہا ہوا عندی صحیح اذا قرأ فانصتوا. اور جو دوسرے بزرگ ہیں وہ خیال رکھتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے، وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن یا بأم الکتاب یا بالفاتحہ.
اس کا بہترین جواب بدائع الفوائد میں ابن قیم نے دیا ہے، اور جواب کا حاصل یہ ہے کہ اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ بات ابیضیہ ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی پڑھنا ہے، اور اوروں کے اور لوگ قائل نہیں ہیں۔ والمسألة طویلۃ الذیل فی محلها، العلماء والطلباء المتفضلون قد فرغوا عنها فی دراساتهم۔ اس طرح امین بالجہر میں بھی شعبۃ بن الحجاج کہتے ہیں اخفا بعصوتہ، اور سفیان کہتے ہیں کہ رفع بعصوتہ یا مد بعصوتہ۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ شعبۃ بن الحجاج کا جو کہنا ہے حدیث میں وہ قواعد قرآن کے مطابق ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آہستہ دعا مانگو۔ نبی کا عمل ہے اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور بخاری شریف میں ہے قال عطا آمین دعاؤں۔ تابعین اور فقہاء کے استاد امام عطا کہتے کہ آمین دعا ہے، فلا یجہر بها بل یخفى بها، کما ہوا موقف الامام ابی حنیفہ عن نعمان وجماہیر الصحابہ والتابعین والاتباع معه۔ تفصیل کے لیے استاذ گرامی قدر فقیہ امت شارح البخاری و ترمذی کی شرح ترمذی معارف السنن قابل دید ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اخفاء کا مطلب تو یہ کہ بس آپ پڑھ لیں کافی ہے، اور جہر کا مطلب یہ کہ آپ نے کہا آمین، یہ جہر ٹھیک، میں نے پڑھ لیا، آپ نے بھی پڑھا آمین، یہ جہر ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جھگڑا کس میں؟ آمین، جیسے کوئی غیر مقلد جو ہے نا ٹٹو مسجد میں گھسا ہوا ہے، آمین۔ یہاں ایک تھا پیچھے آ کے کھڑا ہوا، میں بھی اتفاق سے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، تو مجھے دیکھ کے ایک تو ٹانگیں بہت کھولنے لگا، پتہ نہیں کہاں کہاں ٹانگیں لے گیا، اور دوسرا ہی کہ جب ولد والین امام صاحب قاری صاحب نے کہا تو اس نے بہت بلند آواز سے آمین۔ نماز کے بعد میں نے کہا یہ آمین آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا سب کی طرف سے؟ کہ چونکہ آپ لوگ نہیں پڑھتے تو میں سب کی طرف سے پڑھتا ہوں۔ میں نے اسی کو تو مشرک لعنتی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ٹانگیں جو اتنی کھول رہے درد نہیں ہو رہا؟ کہا بہت ہو رہا ہے، لیکن شیطان سوار ہے۔ توبہ، اللہ تعالیٰ ان کی عادتوں سے امت کو بچائے۔ بس ایک بد تہذیب فرقہ ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہوگا تو صحیح کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے ایسا ہوا، یہ کیسی نماز ہو رہی؟ بھئی یہ مسئلہ اگر ائمہ کے درمیان اختلافی ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اور اماموں نے کہا کھولو، تو پھر حدیث تم سمجھتے ہو، مالک مدینہ میں نہیں سمجھا، ابو حنیفہ کوفہ و بغداد میں نہیں، احمد نہیں، شافعی مکہ میں نہیں، تم کدھر سے آئے؟ گجرانوالہ فیصل آباد میں حدیث کا نزول ہوا ہے کہ خیر تو ہے۔ ضلالت کے لیے ہی کافی کہ سلف کے خلاف آپ مفہوم اختیار کر رہے ہیں۔ آرام تہذیب سے کھڑے ہو جاؤ، بھئی ٹھیک ہے فقہاء نے لکھا ہے کم سے کم فاصلہ ہو، یعنی 4 انگلیوں کے برابر ہو، تو یہ مطلب نہیں کہ نماز سے پہلے کوئی جھک کے 4 انگلیاں رکھتا ہے، نہیں، تہذیب سے کھڑے ہو جاؤ۔ کسی کا جسم بڑا ہے، کوئی عذر ہے، ختنہ صحیح نہیں ہوا ہے، یا اور کوئی بیموں کا غار پیدا ہوا ہے، وہ جتنا چاہے اپنی تسلی کرے، اس کو کس نے روکا ہے؟ شگاف پڑا ہوا ہے اس کو، لیکن صحت مند آدمی تو بیمار کی طرح نہ کھڑے ہو نا، وہ تو بیمار ہے، ہمیں اللہ نے صحت دی الحمدللہ، فقہ کی بھی صحت ہے اور نماز کی بھی صحت ہے، اور حدیث سمجھنے کی بھی صحت ہے۔
عناد بغض. حالانکہ ان کے بڑے گزرے ہیں نواب صدیق حسن خان قنوجی، جو بھوپال کی بیگم صاحبہ سے نکاح کر کے نواب صاحب کہلائے. تو وہ اصلاً لکھنؤ کے رہنے والے ہیں. بھوپال میں نکاح ہوا تھا تو پھر وہی نواب بھوپال ہو گئے. اس لیے مولانا عبدالحی لکھنوی اور ان کے درمیان خط و کتابت ہوئی. تو مولانا عبدالحی ان کو لکھتے تھے یا صاحب العروج بالفروج، یعنی بیوی کی وجہ سے نواب صاحب، یا صاحب العروج بالفروج. تو مولانا کی مسجد میں مولانا خود نماز پڑھاتے تھے، مولانا عبدالحی صاحب نور اللہ وبرکاتہ. تو نواب صاحب جب وہاں جاتے تھے نا تو سر پہ ٹوپی کے اوپر صافہ باندھتے تھے. ویسے عادت نہیں تھی. کسی نے ان کو کہا خیر تو ہے، کہا نماز مولانا عبدالحی کے پیچھے پڑھنی ہے اور وہ حنفی امام اور فقی ہے، ان کے ہاں پگڑی کا بڑا اہتمام ہے. تو بحیثیت امام کے میں ان کا مقتدی ہوں. مقتدی امام کو ایذا نہیں پہنچاتا ہے. ادب دیکھو ذرا. اور نواب صاحب کی تمام کتابوں پر مولانا کی تنقید ہے، رد و قدح ہے. جب مولانا عبدالحی صاحب کا انتقال ہو گیا تو نواب صاحب نے اپنے طالب علموں کو، دوستوں کو جمع کیا، قرآن شریف پڑھوایا. بڑی دیر تک قرآن شریف کے سپارے پڑھے گئے. اور پھر جب قرآن شریف کا ختم پورا ہوا اور سپارے جمع ہو گئے تو نواب صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا مولانا بہت بڑے عالم تھے، حنفی فقی تھے، اور ان کا مجھ پہ بڑا احسان ہے کیونکہ میری کتابوں کی غلطی بتاتے تھے، اس کے بعد میں اصلاح کرتا تھا. آج سے وہ بات ختم ہو جائے گی. کیسے قدردان لوگ تھے. کہ مجھے خوف بھی ہوتا تھا کہ مولانا اعتراض کریں گے تو احتیاط سے لکھتا تھا. اس کے باوجود بھی الاجوبۃ الفاضلہ اور الجرح والتعدیل اور بڑی بڑی کتابوں میں مولانا نے ان کو تخت مشق بنایا ہے. اور تاج المقلل جیسی کتاب پر مولانا کی تنقید شائع ہے. تو نواب صاحب نے کہا کہ مولانا عبدالحی عالم تھے اور پورے عالم تھے، اور پورا عالم ہی سمجھتا ہے کہ کہاں غلطی ہو گئی ہے. اور میری کتابوں کا وہ پورا جائزہ لے کے مجھے آگاہ کرتے تھے، اس کے بعد میں اصلاح کرتا تھا. لیکن آج مولانا کا انتقال ہو گیا، اس لیے اب وہ بات ختم ہو گئی. لوگوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ میری کتاب کے بارے میں کچھ کہے. کیسے پاک لوگ تھے وہ، کیسے اچھے نفوس تھے، کیسے قدر کی نگاہیں رکھتے تھے، اور بڑی دیر تک مولانا کی بخشش کی دعا فرمائی. اللہ اللہ. نواب صاحب کی بہت کتابیں ہیں ماشاءاللہ، صاحب التصنیفات ہے، لیکن دو کتابیں ان کی ابد نشان ہے. ایک الریاض المرتاض، میں اس کی وجہ سے ان کو ہندوستان کا سربراورد عالم مان رہا ہوں، اور دوسری نزل الابرار فی الدعوات الماسورہ عن سید الابرار. یہ دو کتابیں ابد نشان رہے گی مولانا کی. تو مولانا عبدالحی تو 87 کتابوں کے مصنف ہے. موطا محمد پر ان کی تعلیقات ہے، اس سے آیت اور شاید قیامت تک کوئی ایسی کتاب نہیں آئے گی.